آج پاکستان سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے جو کہ پی ٹی آئی سے بدلہ لینا ہے، اس میں جو وہ ہمارا ایک وہ داڑھی تو اس نے رکھی ہوئی ہے جس طرح رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں حکم دیا ہے کہ خط والی داڑھی رکھا کرو۔ داڑھی تو اس نے اس طرح رکھی ہے، لیکن اس کے کرتوت جو ہے نا وہ یہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ۔ تو وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے کیونکہ آج آخری دن ہے اور آخری دن ہے، لوگوں نے ٹکٹیں جمع کرانی ہے اور وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے شیطان۔ یہ شیطان جو ہے اس نے نا کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ وقت کو ضائع نہ کرے۔ بہرحال اینی وے خان صاحب نے بھی پلان بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم بلے باز کے نشان پہ نا الیکشن لڑیں گے۔ بلہ اور بلے باز میں بات تو وہی ہوگی۔ یہ جاہل پاکستان سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے، یہ ابو جہل جو ہے نا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتے میں چچا لگتا تھا، اور ابو جہل کے جو کارندے تھے، ظاہر ہے ابو جہل اکیلا تو جو ہے نا وہ اتنے ظلم و ستم نہیں کر سکتا تھا، اس کے آگے چمچے کڑچے بہت تھے۔ وہ بھی یہ ابو جہل کا جو چمچہ یہ جو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، اس کو ویسے سپریم کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ یہ قاضی کا عہدہ ہے، قاضی کا، اور قاضی کا عہدہ جو ہے کسی ظالم کے نا ہاتھ میں نہیں۔ قاضی کے عہدے ہوتے ہیں جو انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، جن کے پیچھے ٹریک ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بڑے اچھے تھے، ان کو تو پاکستان میں وہ کیا انہوں نے قاضی بنانے ہیں، جو فوج والوں نے اس کو بٹھایا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ۔ اس نے بھی لندن میں فلیٹ لیے ہوئے ہیں، اس نے بھی پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور دوسرے جو ججز تھے جو جن سے اس کو ڈر تھا، ان کے اوپر اس نے کیس لگوا دیے، ان کو نوکری سے نکال دیے، انہوں نے استعفے دے دیے۔ مطلب یہ ایسا یزیز قسم کا انسان ہمارے پاکستان کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہوا ہے، اور لوگ تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی چیف جسٹس صاحب، آنریبل چیف جسٹس، لعنت تیری آنریبلی پہ بے غیرت دلے، تجھ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھے، میں آنریبل کہوں؟ میں آنریبل تو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، وہ آنریبل ہے۔ تو دلہ کہاں سے آنریبل آ گیا بے غیرت؟ اب پتہ نہیں میرا یہ پیغام تیرے تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، لیکن تجھے شرم نہیں آتی بے غیرتا؟ تو کہیں ڈوب کے مر جا کتے کی اولاد۔ اور تیرا نام جو ہے نا، تیرا نام ایک اس کتاب میں لکھا جائے گا، جو ہم مر بھی جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، جو آگے نسلیں آئیں گی نا، وہ تجھے غدار کے الفاظ سے تجھے یاد کیا کریں گے۔ تو غدار ہے، تو زیاد سے بڑا غدار ہے، تو نا ایوب خان سے بڑا غدار ہے، ڈکٹیٹر ہے۔ اور یہ جو تیرا بیٹھا ہوا ہے نا جرنل، اس کو غدار اعظم مانا جائے گا۔ یہ جو کر رہا ہے نا پاکستانی عوام کے ساتھ، یہ عمران خان کے ساتھ نہیں کر رہا، یہ پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہا ہے، یہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے حرامزادہ۔ اس کو کوئی شرم یا تو ہے نہیں کہ کیا کر رہا ہے یہ۔ انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ انٹرنیٹ بند کرنا اس دور میں دنیا چلتی انٹرنیٹ پہ ہے، بجلی پہ اور انٹرنیٹ پہ چلتی ہے دنیا۔ جتنے بھی کاروبار ہوتے ہیں، کال سینٹر ہوتے ہیں اور ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں،
اسٹاک مارکیٹس ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں، اور دلے جب تو انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، تیری باپ کی جاگیر ہے، تو اس کو بند کر دیتا ہے، وہ تیرے پیو نے بنایا تھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو پاکستان کی اکانومی ادھر فوٹویں لگوا کے دلوں سے لکھواتا ہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہاں لے جائیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ حرام زادہ تو وہ مرغا کا مراسی ہیں، لوگ تو ڈرتے ہیں تجھ سے، میں تجھ سے نہیں ڈرتا، مجھے تجھ سے نہیں ڈر لگتا، تو بے غیرت آدمی۔ تو جو ہے نا، جو ظلم کر رہا ہے نا پاکستان میں، اس کا تو اس سے حساب لیا جائے گا۔ اور یہ تیرا جو باپ ہے نا، جو امریکہ، یہ تیرا جو باپ ہے امریکہ، وہ کچھ نہیں ہے، اس کی پروڈکشن ہمیں پتہ ہے۔ یہ جو آنے والا وقت ہے، اس میں جو جنگیں ہوں گی ان کا سب پتہ ہے ہمیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم جو ہے نا علم کا ہمیں پتہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تم جتنے بھی دجال کے پجاری بنو یا دجال کے نیچے لگے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا انجام ہمیں پتہ ہے، کیونکہ تم حافظ تو ہو نہیں، تم نے قرآن تو پڑھا نہیں، پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، تمہارا انجام ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ جن کے لیے تو یہ کر رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، اور یہ تم نے جو یزید بٹھایا ہوا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے اوپر، ان کا انجام ہمیں سب پتہ ہے، بہت برا انجام ہوگا۔ اور میں نا ویڈیو ایسے نہیں لگاتا تھا، میں نے بند کر دیے تھے، مجھے لوگوں نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں، جنرل صاحب ہیں، جنرل صاحب تو جنرل صاحب تمہارا انجام جو ہوگا وہ ہمیں سارا پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ جس دن تمہیں پتہ لگ جائے گا نا کہ تمہارے جو پیروکار ہیں، جو تمہارے بڑ وڈیرے ہیں، جو جن کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، پاکستان تو برائے نام آزاد ہوا تھا، لیکن انگریز اپنے آنکھ اور کان تمہیں چھوڑ گئے ہیں پیچھے، تم لوگ ان کے آنکھ اور کان ہو، اور وہ تمہیں اتنا نہیں کہتے کہ اتنا ظلم کرو، تم کرتے ہو خود ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کے ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، وہ تو کچھ نہیں کہتے کہ وہ ہمیں مارتے نہیں، وہ تو الٹا ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ تم کرتے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے، دیکھو ہم نے یہ پالش مارتے، یہ چمچہ گیری کر دی ہے، ہم نے یہ بلوچوں کے ساتھ کر دیا، ہم نے یہ کیا ہے، وہ عمران خان آپ کے خلاف بولتا ہے، دیکھو ہم نے جیل میں ڈال دیا۔ یہ چمچہ گیریاں تمہاری نکل جائیں گی، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جیسے یزید کافر آئیں گے، اور دجال کا مطلب ہے جھوٹے لوگ، دجال کا مطلب سمجھتے ہو نا، جھوٹے فراڈیے آئیں گے 30 کے قریب، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، لگتا ہے تم 30 کے قریب پہنچ چکے ہو، اب تمہارا انجام الٹا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اور اس انتظار میں ہم کہ تمہارا انجام ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔